أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون بي إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. جیسے جیسے یہ بلاک میں عربی لکھی ہوئی ہے اس طرف والے لوگ عربی پڑھیں، اس طرف والے لوگ ترجمہ پڑھیں. آغاز کیجیے. آپ کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکارے اللہ کے سوا ما لا ان کو جو نہ ينفعنا نفع دے سکتے ہیں ولا يضرنا اور نہ ہمیں کوئی نقصان ونرد على أعقابنا اور ہم لوٹا دیے جائیں اپنے پاؤں. بعض بچوں کی وانا ردو پڑھنے کی آواز آئی، نون کے اوپر زبر. دوبارہ سے پڑھیے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور ہم لوٹا دیے جائیں گے پھر ہم بعد إِذْ هَدَانَا اللَّهُ
ساتھ پڑھیں، یہ آخری لفظ دوبارہ پڑھیں. یہاں بھی کچھ وہ لوگ اسی طرح سے ڈاماڈول ہو کے پڑھ رہے ہیں کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے. آپ فرما دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی ہے، هو الہدی اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ اور ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم گردن جھکا دیں لِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب العالمین کے سامنے، وَأَنْ أَقِيمُوا اور یہ کہ قائم رکھو الصَّلَاةَ نماز، وَاتَّقُوهُ اور اسی سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جس کی طرف تم سب اٹھائے جاؤ گے، وَهُوَ اور وہی الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ اللہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے، وَالْأَرْضَ اور زمین بِالْحَقِّ ٹھیک ٹھیک، وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس روز وہ فرما دے گا کن فَیَکُونُ ہر شے سے ہو جا تو وہ ہو جائے گی، قَوْلُهُ الْحَقُّ اسی کا فرمان سچ ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کی بادشاہت ہوگی، یوم يُنفَخُ جس دن پھونکا جائے گا، فِی الصُّورِ صور، عالم الغیب جاننے والا ہر غیب، والشہادہ اور ظاہر کو، وَهُوَ الْحَکیم اور وہی حکمت والا، الخبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ آزَرَ اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا کیا تم بتوں کو بناتے ہو، آلہہ معبود، إِنِّی أَرَاکَ بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، وَقَوْمَکَ اور تیری قوم کو، فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ کھلی گمراہی میں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُرِی إِبْرَاهِیمَ دکھاتے ہم نے ابراہیم کو، ملکوت السماوات تمام بادشاہی آسمانوں، والارض اور زمین کی، وَلِیَکُونَ اور یہ کہ وہ ہو جائے مِنَ الْمُوقِنِینَ علم یقین والوں میں، رک جائیں. وَلَمَّا اب آپ عربی پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں. جن علیہ اللیل پھر جب اس پر رات چھا گئی، قواعد کا خیال رکھ کے پڑھیں. جی پڑھیے پڑھیے پڑھیے. رآ پورا بولیں. اس نے ایک تارا دیکھا، قال ھذا کہنے لگا یہ ربی میرا رب ہے، فلما افل پھر جب وہ ڈوب گیا، قال تو بولا لا احب الآفلین میں نہیں پسند کرتا غائب ہو جانے والوں، فلما رأى القمر پھر جب چاند دیکھا، بازغا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی فرمایا یہ میرا رب ہے، فلما افل پھر جب وہ بھی غائب ہوا، قال تو فرمایا لئن لم یهدنی اگر مجھے نہ ہدایت دیتا، ربی میرا رب، لأکونن تو ضرور ہو جاتا میں بھی، لا من القوم لا کونن ہے یہ. حمزہ کو حمزہ کی طرح پڑھیے. تو ضرور ہو جاتا میں بھی، من القوم الضالین گمراہ قوم میں سے. ضالین کو آپ نے کتنا غلط پڑھا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کا آخری لفظ ہے نا، جو دن میں کتنی رفتوں میں پڑھتے ہیں آپ، اور ابھی تک اس کی تشدید ٹھیک ادا نہیں. ضالین پڑھا ہے آپ نے.
پھر پڑھیے پھر جب سورج کو دیکھا کہنے لگا یہ میرا رب ہے، یہ تو باقی سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، بے شک میں نے کر لیا وجہیہ اپنا رخ للذی فطر، اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا السماوات والارض، آسمان اور زمین، حنیفا ایک اسی کا ہو کر، وما انا اور میں نہیں ہوں من المشرکین مشرکوں میں سے، اور جھگڑنے لگے ان کی قوم ان سے، تو ابراہیم نے کہا کیا مجھ سے تم جھگڑتے ہو باللہ اللہ کے بارے میں، وقد ہدان حالانکہ اس نے راہ بتا دی ہے مجھے، ولا اور نہیں اخاف ما تشرکون به میں خوف رکھتا ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء مگر یہ کہ چاہے ربی شیئا میرا ہی رب کوئی بات، وسیع گھیرے ہوئے ہے ربی میرا رب کل شیء علما ہر شے کو اپنے علم سے، افلا تذکرون تو کیا تم سب لوگ نصیحت نہیں مانتے، وکیف اخاف اور کیوں کر میں خوف کروں، ما اشرکتم ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو، ولا تخافون اور تمہیں خوف نہیں، انکم اشرکتم اس بات کا کہ تم نے شریک باللہ اللہ کا، ما لم ينزل به ان کو کہ نہیں اتاری اللہ نے یہاں پیچھے جو لفظ ہے اس بات کا کہ تم نے شریک کیا، یہاں کیا مس ہے، پیچھے ایک جو ہے یا ہو بھی آتا تھا وہاں پر بھی وہ نہیں لکھا ہوا آیت کے اینڈ پہ، اور تمہیں خوف نہیں اس بات کا کہ تم نے شریک کیا اللہ کا ان کو کہ نہیں اتاری اللہ نے جن کی تم پر کوئی دلیل، تم نے شریک لفظ کیا مس ہے، اسے اپنے سبق میں ٹھیک کر لیں جی۔ علیکم سلطانا تم پر کوئی دلیل، فأی الفریقین تو پھر کون دونوں فریقوں میں سے، احق بالامن زیادہ حقدار ہوگا امن کا، ان کنتم اگر تم تعلمون جانتے ہو، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا اور نہیں آمیزش کی انہوں نے، ایمانہم بظلم اپنے ایمان کی ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن انہی لوگوں کے لیے امان ہے، وہم مہتدون اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر جی۔ چھٹی سے پہلے جو ہمارا سبق مکمل ہوا تھا
اس میں کفار کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ ان کو ان کے کیے پر شدید ترین عذاب دیے جائیں گے، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ قیامت اور اس کے عذاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج کا سبق اس سے آگے بڑھ رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ فرمائیے، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ایسوں کو جو نہ ہمارا بھلا کریں اور نہ نقصان، اور ہم پلٹا دیے جائیں اپنے پاؤں کے بل۔ بعد اس کے جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی، یہ مضمون آگے آج کی آیت میں شروع ہو رہا ہے۔ خلاصہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان مشرکین سے فرمائیے کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس میں کوئی قدرت نہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ نفع نقصان پہنچائے نہ، اور وہ پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ جو تمہارے بت ہیں ان میں تو کچھ بھی کرنے کی قدرت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس کے بعد جب اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے تو ہم اس طرح اس کی اس نعمت عظمیٰ کی ناشکری کریں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی اور وحدانیت یعنی توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور تمہارے جیسے بدترین دین کی پوجا سے بھی ہمیں بچایا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ یہ ایک تمثیل کے طور پر، تمثیل کیا ہوتی ہے؟ مثال دینا، سمجھانے کے لیے یہ آیت لائی گئی کہ جس طرح مسافر اپنے رفیقوں کے ساتھ یعنی دیگر دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، اور جب جنگل میں قافلہ جائے تو آگے بھوت آ جائیں، جن آ جائیں، شیطان آ جائیں، اور وہ ایک ساتھی کو بیچ میں بہکا دیں، اور پھر وہ بھوت اور جنات اور شیاطین ہیں وہ اس آدمی سے یہ بھی کہیں کہ منزل یہی ہے، تو جس طرف چل رہا ہے تو غلط نہیں چل رہا، بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ اب اس کو ایک طرف بھٹکتا دیکھ کر اس کے ساتھی مسافر جو جنگل میں دوسری طرف جا رہے تھے اس کو آوازیں دیں، بلائیں، یقین دلائیں۔ اب یہ حیران رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جائے۔ ادھر جو شیاطین ہیں وہ اس کو یقین دلا رہے ہیں کہ تیری منزل ٹھیک ہے، تیرا راستہ ٹھیک ہے، اور ساتھی اسے دوسری طرف بلاتے ہیں۔ تو بتائیے کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہی ہوگا کہ اگر تو وہ جنوں بھوتوں کی راہ پہ چل پڑا تو کیا بنے گا؟ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ تو اس سے چاہتے ہی برباد کرنا ہے تو کر دیں گے۔ اور اگر اس نے ساتھیوں کا کہنا مان لیا جن کے ساتھ وہ سفر پہ نکلا تھا تو پھر وہ سلامت رہے گا، منزل بھی پا لے گا۔ یہ مثال بنتی ہے نا۔ تو اللہ پاک اسی طرح قرآن کریم میں فرما رہا ہے، یعنی کَالَّذِی اسْتَحْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ، کہ اس بندے کی مثال ایسی ہے جس کو شیطانوں نے زمین میں بھٹکا دیا، اور اب اس کی وجہ سے اس کے دوست حیران ہو گئے۔ یدعونہ الی الہدی ائتنا، اب وہ اسے دعوت دیتے ہیں کہ تم ہدایت کی طرف آؤ۔ تو اے حبیب آپ فرمائیے کہ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے
گردن جھکائے۔ اب یہ بندہ جو گمراہ ہو گیا تھا، شیطانوں نے اس کو پھسلا لیا، اگر اس نے بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، عقل سلیم استعمال نہیں کی، ساتھیوں کی بات پر اعتماد نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کا دور دور تک منزل کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، نہ اسے راہ ملے گی۔ اور اگر ساتھیوں کی طرف لوٹ آیا تو پہلے کی طرح سیدھی راہ پہ قائم ہو جائے۔ یہاں پر بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اللہ کی ہدایت کا مطلب کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ہدایت دی، اور اللہ کے نیک بندوں نے ہدایت کے لیے جو راستہ واضح کر دیا، جو دین اسلام ان کے لیے مقرر کر دیا، وہی ہدایت ہے، وہی نور ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر جو کسی اور راستے پہ چلے گا وہ سب باطل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اللہ ہی کے حضور اپنی گردن رکھیں، اسی کے حکام مانیں اور اسی درست راستے پر چلیں۔ تو ذرا یاد کرو، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ آیت، اب یہ بات پچھلی سمجھانے کے بعد یہ آیت اس لیے لائی گئی کہ یہ جو مشرکین عرب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو ان باتوں کو سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے، ان پر اس آیت کو حجت بنایا جائے، کیونکہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تعظیم دیتے تھے، بڑا مرتبہ دیتے تھے، آپ کے حوالے دیتے تھے کہ ہم ان کے دین پر عمل کرتے ہیں، اور ان کی فضیلت کے بڑے معترف بھی تھے۔ تو اس آیت کو ان کے سامنے حجت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور انہیں دکھایا جا رہا ہے ذرا دیکھو، تم بت پرستی کر کے حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہو، اور یہ کہتی ہو کہ ہمارے نزدیک وہ بڑے قابل تعظیم ہیں اور ہم ان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو ان کا راستہ تو یہ تھا کہ انہوں نے سرے بازار بت پرستی پر کتنا بڑا عیب لگایا، اور کس طرح اپنے چچا کو سرے عام یہ کہا کہ یہ راستہ انتہائی غلط اور بیہودہ راستہ ہے، باطل ہے، اگر تم اس پہ چلو گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں تم اور تمہاری ساری قوم برباد ہو جائے۔ تو جب حضرت ابراہیم بتوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ اے مکہ والو، اگر تم ابراہیم کو مانتے ہو تو پھر تقاضا تو یہ ہے کہ تم سب لوگ فوراً بت پرستی چھوڑ دو۔ یہاں جو لفظ آزر استعمال ہوا ہے، آزر کے لیے لفظ اب استعمال ہوا ہے، ابن۔ عربی میں ابن کا ایک معنی باپ ہوتا ہے، اور ابن کا دوسرا معنی چچا ہوتا ہے، اور یہاں اس آیت میں آزر کے ساتھ لفظ ابن جو لایا گیا ہے، اس سے مراد چچا ہے، نہ کہ باپ، جیسا کہ قاموس میں ہے، یعنی قرآن کی لغت ہے، قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مسالک الحنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے، جو انہوں نے کتاب لکھی کہ حنفی مسلک کتنے ہیں، حنفی مسلکوں پر جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے بھی یہی درج کیا کہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا کا نام ہے۔ نیز چچا کو باپ کہنا تو تمام عرب ممالک میں
معمول تھا اور آج بھی معمول ہے، یعنی لوگ چچا کو باپ کہہ کے پکارتے ہیں، بالخصوص عرب میں، اور قرآن و حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ یہ آپ نے پہلے پارے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے۔ اس کے ترجمے پہ ذرا غور کیجئے کہ قرآن نے اور مقام پہ بھی چچا کو باپ کہا ہے یا نہیں۔ ترجمہ اس کا ہے نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود، و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو کہ ایک معبود ہے۔ اب ذرا غور کیجئے یہاں کہ آبائی کا آبن کی جمع ہے، زیادہ باپ، زیادہ باپ کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا پردادا۔ اس میں حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے آبا میں ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہے کہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل، جو آپ کے باپ ہیں سارے، ابراہیم بھی، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی، ان سب کو کس نے جمع کیا؟ باپ۔ باپ کا مطلب باپ دادا، باپ کا باپ، باپ کا باپ، اس طرح۔ تو یہ سب کے لیے لفظ آبا استعمال ہوا ہے، حالانکہ آپ یعنی اسماعیل یہ حضرت یعقوب کے چچا ہیں، باپ نہیں۔ حضرت یعقوب کے باپ کون ہیں؟ حضرت یعقوب کے باپ ہیں حضرت اسحاق۔ تو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کا کیا رشتہ ہے؟ یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ تو پھر اسماعیل ان کے کیا لگے؟ چچا۔ تو یہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ آبائک، باپ۔ چچا کو باپ کہا نا قرآن نے، جس طرح یہاں چچا کو باپ کہا، اسی طرح وہاں بھی لیابی ہی آزارہ میں بھی چچا کو ہی باپ کہا جا رہا ہے۔ میں اس بات کو طویل کر کے کیوں سمجھا رہی ہوں آپ کو؟ پھر اس کے علاوہ حدیث پاک میں بھی لفظ آبن چچا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال دی گئی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا ردو علیہ ابی، ردو علیہ ابی، میرے باپ کو میرے پاس لوٹا دو۔ یہ باپ کون ہے؟ آپ کے باپ تو آپ کی ولادت سے پہلے پردہ فرما چکے ہیں۔ یہ باپ کون ہے نبی علیہ السلام کے؟ یہ باپ حضرت عباس ہیں، اور حضرت عباس کون ہیں؟ یہ آپ کے چچے ہیں۔ تو حدیث کا بھی ریفرنس آ گیا کہ باپ، چچا کو عربی میں باپ کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں ایک سورہ بقرہ کا ریفرنس آیا جو ابھی میں نے پڑھا، اور ایک ابھی جو سبق میں آ رہا ہے وہ چچا کو باپ کہا جا رہا ہے۔ یہ بات ثابت ہوگی۔ اب یہاں آپ کو تفصیل سے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو پڑھ کے اس قال ابراہیم لابیہ آزارا، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ تم بت پرستی کرتے ہو اور بت بیچتے ہو، تو تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں، تو یہ بنا حضرت ابراہیم کا باپ۔ اور حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہی صرف نہیں بلکہ اللہ کے خلیل اور بے شمار انبیاء کرام کے جد امجد ہیں۔ تو کیا حضرت ابراہیم کا باپ کافر یا مشرک ہوگا؟ جب نہیں ہوگا تو اس کو باپ ماننے والے دلیل دیتے ہیں کہ تم کیسے انکار کرتے ہو
کہ آزر باپ نہیں ہے حضرت ابراہیم کا، قرآن کھولو اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ آزر ابراہیم کا باپ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں مراد باپ نہیں، یہاں مراد چچا ہے۔ وہ ہماری دلیل کو جھٹلا کر ہم سے کراس کوشچن یہ کرتے ہیں کہ چچا ہونے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہم یہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام نبیوں کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا۔ نبیوں کا شجرہ پیچھے آدم علیہ السلام تک بالکل شفاف جاتا ہے کہ سارے صلب بھی پاک ہیں۔ صلب کا مطلب باپ کی پیٹھ، باپ کی پشت جس سے نسل آگے بڑھتی ہے، اور ماں کا رحم، ماں کا شکم جس کے اندر بچہ پرورش پا کے تیار ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہوئی تو نبیوں کا سلسلہ پاک کیسے رہے گا؟ اور اگر نبی معاذ اللہ کسی کافر کے صلب میں سے کسی ماں کی شکم میں آئے تو نبی معصوم کیسے رہے؟ ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمام نبیوں کی روحیں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتی رہی۔ جتنے بھی نبیوں کے باپ پیچھے آدم علیہ السلام تک جاتے رہے ہیں، ڈائریکٹ باپ سے باپ 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 اوپر تک، یہ سب کے سب جو ہیں یہ سب کے سب حضرات موحد تھے۔ موحد کون ہوتا ہے؟ جو توحید پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اور توحید پہ کوئی بندہ چلنے کا کب پابند ہے؟ جب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے میں وقفہ آ جائے اور دنیا میں کوئی نبی بھی اگر نہ رہے تو جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اپنی توحید پر اور اس راستے پہ قائم رکھنا ہوگا، وہ دائیں بائیں کبھی کسی فرقے کی طرف مائل نہیں ہوں گے، نہ بت پرستی کریں گے، نہ کسی اور چیز کی پوجا کریں گے، وہ موحد ہی رہیں گے، یعنی توحید پرست۔ تو جتنے بھی باپ انبیاء کے رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے فرمان کے مطابق توحید پرست تھے، کوئی بت پرست نہیں ہوا۔ تو پھر آزر کیسے باپ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کی بات معاذ اللہ جھوٹ ہو جائے گی۔ تو ہماری یہ دلیل اس کے سامنے مضبوط ہوگی کہ جب کسی نبی کی پشت میں کوئی باپ جو ہے وہ بت پرست نہیں ہو سکتا، بد مذہب نہیں ہو سکتا، تو پھر آزر اللہ کے نبی خلیل اللہ کا باپ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا ثبوت کہ جب لفظ باپ آیا تو چچا کیوں مانے، وہ ہم نے 3 ثبوت قرآن سے دے دی۔ 2 جگہ پہ قرآن کریم میں باپ بول کے مراد چچا ہے، اور تیسری جگہ پہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ جنگ میں قیدی ہو کر آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ان کے لیے سفارش کی تھی کہ میرا باپ مجھے واپس کر دو۔ اور باپ کون ہے؟ باپ حضرت عباس ہیں جو آپ کے سگے چچا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں ہے کہ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت، اور اس لیے کہ وہ ہو جائے عین الیقین والوں میں سے۔ ارشاد ہو رہا ہے جس طرح حضرت ابراہیم کو دین میں بینائی عطا فرمائی۔ بینائی کا مطلب ہے یہاں بصیرت، خاص چیزیں دیکھنے کی طاقت اللہ نے آپ کی آنکھ کو عطا فرمائی۔ ایسے ہی ہم انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے آسمانوں اور زمین کی مخلوق۔ اللہ نے آپ کی نگاہوں کے آگے سے وہ تمام پردے اٹھا دیے جس طرح ہم ایک دوسرے کو اس جہان میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس طرح ہر آسمان کی بادشاہت اور سلطنت میں
بسنے والی مخلوق کو دیکھ سکتے تھے۔ حضرت مجاہد اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں مراد ہیں، اور وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم کو بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑا کیا گیا۔ صخرہ وہاں رکھی ہوئی ایک چٹان ہے، بعض روایات کے مطابق وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی بھی نہیں ہے اور اوپر کسی چیز کا سہارا بھی نہیں ہے، وہ اس طرح معلق ہے، اور اسی چٹان کے ساتھ حضرت جبریل نے وہ چیز ٹھونک کر اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے براق کو معراج کی رات میں باندھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو کھڑا کیا اور پھر زمین و آسمانوں کا مکمل مشاہدہ آپ کے لیے کھول دیا گیا، یہاں تک کہ اس چٹان پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائبات اور جنت میں اپنے مقام کو بھی دیکھ لیا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد زمین کا سارا مشاہدہ کھولا گیا، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے اندر کے تمام عجائبات کو ملاحظہ فرما لیا۔ البتہ مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ دیکھنا اندر کی آنکھ کے ساتھ تھا یا اس سر کی آنکھ کے ساتھ تھا، البتہ اللہ نے آپ کو سارا کچھ دکھا دیا۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ پھر جب جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ان پہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو انہوں نے ایک تارا دیکھا، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اس کو دیکھتے رہے، ساری رات گزر گئی، صبح ہی تو تارا ڈوب گیا۔ فرمایا لا احب الافلین، میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر چاند کی تاریخیں آئیں تو چاند دیکھا، وہ زیادہ چمکدار تھا، کہا یہ میرا رب۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا، اور اس کو بھی رب مان بیٹھتا۔ اصل میں اللہ کے نبیوں یا ولیوں سے اس طرح کے کام دکھا کر ان لوگوں کے لیے حجت قائم کی جاتی ہے کہ ان کے دماغوں کو شوق لگے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم کیسی جاہلانہ حرکتیں کر رہے ہیں جن کی نہ کوئی لاجک ہے نہ کوئی اللہ نے اس کا ثبوت رکھا ہے۔ اچھا، اب اس طرح سے آپ نے یہ چیزیں دیکھی اور ان کو دیکھ کر پہلے رب کہا، پھر ان کا انکار کر دیا، تاکہ میرا ہاں یا نہ کرنا یہ لوگ سنیں اور ان کو سمجھ آتی جائے کہ اللہ یعنی معبود یا رب کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے بات کیا تھی، یہ آپ جو کر رہے تھے، اس سے پیچھے سارا واقعہ یوں مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود ایک بڑا جابر بادشاہ تھا، سب سے پہلے سر پہ تاج اس نے رکھا تھا، یہ جو فخر غرور تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے تاج بادشاہ پہنتے ہیں، اسی لیے یہ بھی کہا گیا ہماری شریعت میں مرد کا سر کے اوپر تاج پہننا حرام، خاص طور پہ علماء کے۔ یہ کیا کرواتا تھا، یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کاہن نجومی ہر وقت اس کے دربار میں بیٹھے رہتے تھے۔ نمرود نے ایک خواب دیکھا، خواب میں وہ فرعون کے خواب سے ملتا جلتا، ایک تارا طلوع ہوا ہے اور وہ اتنا روشن ہے
یہ سورج اور چاند بھی اس کے سامنے بے نور ہو گئے، ان کی روشنی بھی جاتی رہی۔ بڑا خوفزدہ ہوا، اس نے تعبیر دریافت کی۔ اس کے نجومیوں نے کہا کہ اس سال میں تمہاری سلطنت میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہارے بادشاہت کے زوال کا سبب بن جائے۔ تیرے دین والے جتنے لوگ ہوں گے وہ سب اس بچے کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کے نمرود بڑا پریشان ہوا۔ اس نے حکم دیا جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور یہ پابندی لگا دی جائے کہ کوئی شوہر کسی بیوی کے پاس نہیں جائے، اور باقاعدہ طور پر اس کام کی نگرانی کے لیے ایک محکمہ بنا دیا گیا جس کا کام تھا ہر علاقے میں اپنے دفتر قائم کرے اور ان ساری چیزوں کی نگرانی ہو۔ مگر قدرت الہی نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے نہ اس سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے، نہ اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال سکتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اسی عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو گئی۔ نجومیوں نے نمرود کو بتا دیا کہ جس بچے سے تمہیں شدید خطرہ ہے وہ بچہ اپنی ماں کے حمل میں آ چکا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جو حضرت ابراہیم کی والدہ تھی ان کی عمر بہت تھوڑی تھی، اور ان کی طرف نہ کسی کا دھیان گیا اور نہ کسی کو پہچان ہو سکی کہ یہ عورت حاملہ ہے۔ جب اللہ لوگوں کی نظریں بند کرتا ہے تو نور کہیں سے آ نہیں سکتا۔ جب ولادت ہو گئی، جب ولادت کا وقت قریب آ گیا، آپ کے گھر میں تہہ خانہ تھا، آپ کی والدہ تہہ خانے میں چلی گئی۔ وہ تہہ خانہ گھر میں نہیں بلکہ گھر سے باہر ایک جگہ پہ، جس طرح مورچے بنائے جاتے ہیں نا جنگ کے زمانے میں، اس طرح ایک تہہ خانہ الگ سے اپنے گھر سے آبادی سے ہٹ کے انہوں نے بنا رکھا تھا، اور وہاں چلی گئی۔ وہاں پر بچے کی ولادت ہوئی حضرت ابراہیم کی، اور ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہے۔ حضرت ابراہیم کی والدہ کچھ ٹائم وہاں گزار کے غذا دے کے دودھ پلا کے واپس آ جاتی، اور وہ جو اس کا تہہ خانے کا منہ تھا اس کو پتھروں سے بند کیا ہوا تھا جیسے کسی کو شک نہ ہو، اور وہ ایک دو پتھر ہٹا کے وہ اندر جانے والا اندر جاتا اور باہر نکل کر اس کو دوبارہ بند کرتا۔ ایک مرتبہ دودھ پلا کے آ جاتی، اب بار بار جانے سے لوگوں کو شک ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ایک بار تو وہ دودھ پلاتی، لیکن بعد میں جب بھوک لگتی تو حضرت ابراہیم بھوک کی وجہ سے اپنا انگوٹھا منہ میں ڈال لیتے، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ ایک دن آپ کی والدہ جب آئیں اسی حالت میں آپ تھے، آپ نے منہ میں اپنے انگوٹھا ڈالا ہوا تھا، لیکن والدہ نے دیکھا کہ اس انگوٹھے سے دودھ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آپ کی غذا کا بندوبست کیا، اور وہ عام بچوں کی طرح نہیں 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 4 مہینے کے، ایسے نہیں، بلکہ بہت جلدی آپ کی گروتھ ہوئی، آپ بڑے ہوئے، آپ اس تہہ خانے سے باہر آئے۔ علماء کا، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ کتنا عرصہ وہاں رہے، بعض نے کہا 7 سال، بعض نے 13 سال، بعض نے 17 سال، باہر کیف جتنا بھی تھا۔ یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے
نبی جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، بچے ہوں یا جوان، وہ ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ بالکل شفاف ہوتا ہے اور ان کو اپنے عقیدے میں کبھی غلطی نہیں لگتی۔ یہ جو واقعہ پیچھے آپ نے سنا ہے ابھی، اس سے آگے جو واقعہ ہوا جو پچھلی آیت میں آیا ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات ہوگی تو انہوں نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ اگر نبی معصوم ہے تو کیوں کہا یہ؟ پھر چاند کو کہا، پھر سورج کو کہا، پھر جا کے آگے مانا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ ایسا سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ بھی صرف ان لوگوں کی باطل کی طرف سے توجہ ہٹا کر حقیقت کی طرف لانے کے لیے یہ مثالیں تھیں کہ حضرت ابراہیم اگر یہ کہہ رہے ہیں تو تم ذرا اپنے دماغ سے سوچو تم کن کن چیزوں کو رب بنائے بیٹھے ہو۔ یہ وجہ تھی اس واقعے کے رونما ہونے کی۔ تو باہر کیف یہ کفری عقائد کو رد کرنے کے لیے اللہ نے آپ کی زبان سے کہلوایا۔ جب آپ بڑے ہو گئے، مطلب ابھی آپ نے پڑھا نا 7 سال 13 سال یا 17 سال، ان میں سے کوئی بھی عمر آپ کی جو تھی، آپ نے رات کو دیکھا ایک سوراخ سے، آپ نے باہر دیکھا تو وہاں جو ستارہ زہرہ یا ستارہ مشتری تھا اس کو دیکھا اور اس کو آپ نے اپنی توحید کی دلیل بنا لی۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے انتہائی نفیس اور دل نشیں پیرائے میں یہ بات کر کے ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی کہ کوئی چیز ایسی جو گھٹتی بڑھتی ہے یا فنا ہو جاتی ہے وہ رب ہونے کی تو صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ جو رب ہوتا ہے، رب تو کائنات کی ہر شے کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ خود ہی اس کو اپنے وجود پر یقین نہ ہو، کبھی گھٹے کبھی بڑھے، کبھی ختم ہو جائے کبھی نئے سرے سے پیدا ہو جائے۔ یہ کون کہتا ہے کہ رب ہے؟ رب تو ایسا نہیں ہوتا۔ باہر کیا باری باری اس دلیل کو مضبوط کیا، ستارے کو دیکھ کے کہا کہ یہ میرا رب ہے، استفہامیہ، یہ میرا رب ہے، یعنی تم اس کو رب بناتے ہو، میرا بھی رب مانتے ہو، تو میں تو ڈوبنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ پھر اس سے بڑا چاند دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، پھر وہ بھی ڈوبا۔ تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ پھر سورج کو دیکھا، پھر اسی طرح کہا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے اور یہ تو میرا رب ہو ہی سکتا ہے۔ یہ سارا ان کو لاجواب کرنے کے لیے تھا، تو وہ بھی ڈوب گیا۔ کہا ہے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے یہ ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے میں اس شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں بیزار ہوا تمہارے ان معبودوں سے، تمہارے ان خداؤں سے، بلکہ میں نے کیا کیا، میں نے تو اپنا منہ اپنے اس رب کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان بنائے، اور حنیفہ میں خالص اسی کا ہو کر اس کی عبادت کروں گا، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے ہوں ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو سچا دین ہے اس کو استحکام
آپ اسی صورت میں دے سکتے ہیں، یعنی مستحکم تبھی کر سکتے ہیں جب اس کے سوا تمام باطل اور جھوٹے دینوں کا صاف انکار کر کے سر عام ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں۔ اور اگر پلپلا پن آپ کے اپنے اندر ہے اور آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف ہوا تو مجھے خطرہ ہے، میں ان کے خلاف ہوا تو میں خطرے میں ہوں، تو آپ کبھی ان کی طرف اور کبھی ان کی طرف جھکتے رہتے ہیں، تو نہ آپ کی دنیا اور آخرت کا کچھ بنے گا اور نہ آپ کو کوئی دین نصیب ہوگا اور نہ کبھی آپ اپنے سچے دین کی حفاظت کر سکیں گے۔ جب تک انسان کے اندر اتنا مضبوط دین پیدا نہیں ہوتا اور اتنی غیرت ایمانی اور دینی پیدا نہیں ہوتی تو کبھی کسی ایک دین پر مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اصل میں نماز سے پہلے جو ہماری نیت ہوتی ہے نا نماز کے لیے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نیت کی میں نے 2 فرضوں کی یا 4 فرضوں کی، اصل میں وہ یہ نیت ہے ہماری۔ ہمیں عربی نہ آنے کی وجہ سے، اس کی سمجھ نہ آنے کی وجہ سے ہمارے علماء نے ہمیں ہماری لینگویج میں پنجابی یا اردو میں نیت کہنے کا طریقہ سکھایا، ورنہ اصل نیت یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئیں تو ہمارے دل میں رکعتوں کی تعداد اور نماز کے وقت کا تعین ہو، ہماری زبان پر یہی ہو کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ پورا اقرار کرنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو تیار کرے تو پھر وہ نماز شروع کرے، یہ اصل میں ہماری نیت ہے۔ جی، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو پھر ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے پہلے سے ہدایت فرما چکا، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، البتہ یہ کہ میرا رب کوئی چیز چاہے، کوئی بات چاہے تو وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن کسی بت کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کتنا خطرہ تھا، آپ کی ولادت سے بھی پہلے آپ ہی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس قدر پابندیاں اور ظلم ہو رہے تھے، اور آپ پوری قوم میں کن حالات میں پیدا ہوئے، کس جگہ پہ پروان چڑھے، کہاں پر آپ نے اپنے دین کو سنبھالا، اور پھر اب جب قوم کے سامنے آئے تو سر عام ایک لفظ میں بھی ڈھیل لائے بغیر وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں پکا سچا حنیف مسلمان ہوں، اور میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں سر عام تم سے اور تمہارے ان سارے جھوٹے معبودوں سے۔ ذرا غور کیجئے، ایسے وقت میں کتنے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوگی کسی کی بات کا بھی جواب دینے کے لیے، چہ جائے کہ یوں ایک بندہ پوری قوم کے سامنے ان کے معبودوں کو برا کہے، ان کو گمراہ کہے، ان کو باطل کہے، تو کتنی جرأت کی ضرورت ہوگی۔ یہی جرأت والا ایمان انبیاء کرام اپنی امتوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ نبیوں سے ایمان کی یہ دولت ان کی امت کو ملے۔ اور میں کیوں کر ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا اس کو شریک ٹھہرایا جس کی تم پہ اس نے کوئی سند ہی نہیں اتاری۔ یعنی جب تم جھوٹے معبودوں کی بات کرنے اور ان کی فیور کرنے سے نہیں ڈرتے
جن کی نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی اصل ہے. تو میں تو سچے رب کو ماننے والا ہوں، میں بھلا کیوں ڈروں گا؟ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی جرت ہے. اور یہی وہ اصل ایمان ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر یہ شعور آ جائے. شیطان جھوٹا ہے، کافر جھوٹے ہیں، مرزائی قادیانی جھوٹے ہیں، وہ باطل پرست ہیں. اس کے باوجود ان کی لگاتار محنتیں، جھوٹ پھیلانے کی مہم جوئی، اور اس کے لیے لگاتار لوگوں کو گمراہ کرنے کی دن رات کوششیں، وہ کس قدر ہیں. اور ایک ہم جنہیں پیدا ہونے سے پہلے رب کریم نے ایک سچا دین عطا کیا، اور دین والوں کے گھروں میں ہم پیدا ہوئے. ہم ایسے بے حمیت ہیں اور ایسی دینی بے غیرتی ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کے اندر اگر اختلاف ہو جائے تو اپنا موقف اور اپنے دین کی بات سر اٹھا کر ان کے سامنے بھی کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ دین کی بات اگر ہم نے کی تو فلاں سے ڈانٹ پڑ جائے گی، فلاں ہماری بات نہیں مانے گا. یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارے دین کی مضبوط ہے. اور اللہ والوں کے کیا طریقے رہے ہیں، وہ کس طریقے سے دین کو پھیلاتے رہے ہیں اور دین کا چرچا کرتے رہے ہیں. یعنی آپ سمجھا یہ رہے ہیں کہ میرا کام ڈرنا نہیں ہے کہ میں ڈر کر تمہارے جو معبود ہیں ان کو ماننے لگ جاؤں، بلکہ تمہارا کام ہے ڈرنا، اس لیے کہ جھوٹے معبود تمہارے ہیں، میرا نہیں. میرا معبود تو سچا معبود ہے، تو میں بھلا کسی سے کیوں ڈروں؟ ڈرتا تو وہ ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. تو تم جھوٹے ہو، تمہیں ڈرنا چاہیے. جب تم نہیں ڈرتے تو کیا مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں اپنے سچے رب کا نام لینے سے ڈر جاؤں گا یا اس کی عزت بیان کرنے سے ڈر جاؤں گا؟ ہرگز. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نہ التباس کی اپنے ایمانوں میں یا نہ آمیزش کی بظلم کسی نہ حق کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ہدایت پر. یہاں سے کیا سمجھ آئی؟ اس آیت میں جو لفظ ایمان ہے اس سے مراد ہے اللہ کو ماننا، اور ظلم سے مراد ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. یہاں یہ بات اس لیے لائی گئی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی کفر ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات فرمائی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتا؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ تم بڑے ظالم ہو، تم نے بڑا ظلم کیا، تم نے بڑی زیادتی کی. نہیں، اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی؟ تو انہوں نے ظلم کو شرک ہی کہا. تو پتہ چلا کہ ایسے کسی بھی دور میں اور ایسے کسی بھی ماحول میں دوزخ سے بچنے والا، نجات پانے والا، عذاب سے بچنے والا وہی ہوگا جو ایمان لانے والا ہوگا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا ہوگا. اور اگر وہ اس بات کو کوئی نہیں چھوڑتا تو کتنا بھی صاحب علم کیوں نہ ہو، وہ برباد ہوگا، رسوا ہوگا، خائب و خاسر ہوگا، اور دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
برحمتك يا